سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، آن اینڈ آف مختلف پروگرامز میں ہم آپ کی رائے بھی لیتے رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے چند پروگرامز میں جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت طے پا چکی ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ میں، لیکن اصل مسئلہ اسپوائلرز کا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اور اس میں لبنان پہ ہونے والی بمباری ہے، کیا واقعی اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پر ہی اس میں کام کر رہا ہے، یا پھر کہیں امریکہ بھی کنٹرول کر سکے گا اسرائیل کو آگے چل کے؟ صدر ٹرمپ نے کوشش تو کی ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کریں، لیکن کس حد تک ان کی کوشش کامیاب، اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات آپ نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ کس طریقے سے جو ہی پاکستان کی مدد سے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، یا جو اختلافات ہیں ان کو کم کرتے ہیں اور ایک مسودے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اس وقت اسرائیل اپنے حملے لبنان کے اوپر تیز تر کر دیتا ہے، اور غزہ کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آج کل خبریں زیادہ نمایاں طور پر شائع نہیں ہو رہی، لیکن وہاں بھی قتل و غارت جاری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اسرائیل کی اسٹریٹجی پہ آ رہی ہے کہ امریکہ سے اس نے حملہ کروایا ایران کے اوپر، خود بھی حملہ کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے سوچا کہ اس سے ایران نیست نابود ہو جائے، اس کی تباہ کاری ہو جائے، اپنے قدموں پہ نہ کھڑا ہو سکے۔ اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ یہ جنگ بندی ہے اور پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ابھی مکمل طور پر معاہدہ نہیں ہوا، تو یہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے لبنان کے جنوبی علاقے کا کوئی 2000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر قبضہ کر لیا باقاعدہ، جہاں 5 ڈویژنز موجود ہیں، جہاں میری ٹائم فورسز موجود ہیں، اور یہ ان کی ایک جو ہے جگہ ہے، واٹر شیڈ ہے، یا جس کو ایک لینڈ مارک کہتے ہیں، لٹانی ریور، اس تک انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب جو زہرانی ریور کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے یہ حملے جاری رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی چینج کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک تو فائدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھیں کہ غزہ میں وہ تقریباً 65% علاقے کی قابض ہیں، اور ادھر جو ہے وہ جو لبنان کی ٹوٹل جو ٹیریٹری ہے وہ 10,000 اسکوائر کلومیٹرز کی ہے، 10,500 کلومیٹرز کی ہے، اس میں سے 2,000 کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور اسے وہ یلو زون کہہ رہے ہیں، یا سیکورٹی زون کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے مجھے نہیں رہا آج جیسے جو اندازے ہیں اس کے مطابق کہ وہ وہاں سے انخلا کریں گے، یعنی اگر جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے، تو یہ خطرہ آتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ جو ہے، صدر ٹرمپ نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اپنا روب ڈالیں وزیر اعظم نتنیاہو کے اوپر، اور کچھ انہوں نے بد کلامی کی جو اچھا مسعود صاحب، ہے۔ سر قطع کلامی کی معذرت، لیکن ایک طرف چلیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں وہ سارے فیکٹرز ہیں جو مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں دنیا اس وقت پاکستان کی، کیونکہ ہمیں تو پاکستان کی پوزیشن سے زیادہ میرا خیال ہے فکر مند ہونا چاہیے، یہ جو یورپی یونین کی نمائندہ تھیں کایا کلاس، یہ بھی پاکستان آئیں، انہوں نے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اوورآل اس پورے ایفرٹس میں کہاں پر آپ کو کھڑا مطلب نظر آ رہا ہے؟ ہمارے فیلڈ مارشل خود ایران بھی گئے، بات چیت بھی کی، ساری انڈرسٹینڈنگ طے پائی، لیکن ابھی تک کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے ہیں دونوں فریق۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ایفرٹس کو کتنا ریکگنائز کیا جائے گا؟ اگر جنگ بندی ہے تو پاکستان کی وجہ سے، اگر مذاکرات کا پہلا دور ہوا یہاں اسلام آباد میں پاکستان کی وجہ سے ہوا، اس کے بعد جو لگاتار ثالثی ہو رہی ہے، یا پیغام رسانی ہو رہی ہے، یا مسودوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہاں اور بھی میڈیٹرز ہیں، مثلا قطر ہے، ترکی ہے، مصر ہے، یہ بھی متحرک ہیں، کا چینل چل رہا ہے واشنگٹن کے ساتھ، لیکن جو اس وقت قیادت کر رہا ہے اس پوری کی پوری میڈیشن کی، پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان نے تو اپنی طرف سے جو ہے بھرپور کوشش کی ہے، اور کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران جو ایک دوسرے کے بہت قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اس میں سے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جو ہے جو پورے تمام معاملات کو حل نہیں کیا جا رہا ہے، ایک قسم کا فریم ورک اگریمنٹ ہوگا، مفاہمت کی ایک یادداشت کے اوپر دستخط ہوں گے دونوں فریق کی طرف سے، اور اس میں یہ ایک قسم کا روڈ میپ دیا جائے گا، ایک نقشہ آگے جانے کے لیے۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ جنگ بندی مستقل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو نیوکلیئر ایشو ہے، جوہری معاملات ہیں، ان کے بارے میں
تفصیلی مذاکرات بھی ہوंगे بعد میں. اس میں میرا خیال ہے کہ نیشنل اٹامک انرجی ایجنسی بھی بیٹھے گی, کچھ دوسرے اور فریق بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی مرحلے پہ چین اور روس کو بھی اعتماد میں لیا جائے, کیونکہ اس میں ایران کو گارنٹورز بھی چاہیے. اگر معاہدہ ہو گیا جوہری معاملات کے سلسلے میں تو انہیں گارنٹورز چاہیے ہوں نہیں گے. لیکن